ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو بنے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ آج کا ہمارا موضوع صدر جو بائیڈن کی خارجہ امور سے متعلق پہلی تقریر ہے، جس میں انہوں نے اہم نکات بیان کی ہے۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے، جو بنیادی نقطہ ہے، وہ انہوں نے یمن کی جو جنگ ہے اس میں امریکہ کی سعودی عرب سے جو حمایت ہے اس سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ امریکہ یہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے اور اس معاملے کو پرامن انداز میں حل کرنا چاہتا ہے۔ یمن جنگ کی تاریخ یہ ہے کہ یہ 2014 میں اس میں سعودی عرب اور یمن کے درمیان شروع ہوئی، مگر 2015 میں سعودی عرب نے اپنے 8 مسلم ممالک کے ساتھ اتحادیوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ جو ممالک تھے مسلم ممالک، ان میں UAE، مراکش، سوڈان، مصر، اردن اور کویت شامل تھے، اور اب بھی یہ جنگ جاری و ساری ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے امریکی صدر کے اس بیان کے بعد یہ رد عمل آیا ہے کہ سعودی عرب یمن جنگ کا سیاسی تصفیہ چاہتا ہے، یعنی سعودی عرب اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ وہ اس جنگ میں اب بات چیت کے ذریعے اس کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ ناظرین، جو بائیڈن ہے اس نے امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو اب نئی نہج دینے کی کوشش کی ہے۔ جو ایک اور معاملہ یوں ہوا ہے کہ سعودی عرب اور UAE کے درمیان جو ہتھیاروں کی ڈیل تھی، امریکہ نے جو اس میں دستخط کیے تھے اور صدر ٹرمپ نے جاتے ہوئے اپنے آخری دنوں میں اس ڈیل پر دستخط کیے تھے۔ یہ اربوں ڈالر کی ڈیل ہے، یہ بھی جو بائیڈن نے روک دی ہے۔ دوسری طرف جو بائیڈن نے اس پر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو ٹرمپ دور میں اربوں ڈالرز کے معاہدے کیے گئے تھے اسلحے کے، وہ بھی اب اس پر بھی دوبارہ ریویو ہوگا اور اس پر غور و خوض کیا جائے گا۔ جو یمن جنگ ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ یوں ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس وقت کے صدر باراک اوباما نے واضح طور پر حمایت کی تھی سعودی عرب کی، اور یہ کہا تھا کہ اس جنگ میں سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ معاملہ پاکستان میں بھی زیر بحث آیا تھا اور قومی میڈیا میں یہ اس کی بازگشت سنائی دی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان سے حمایت مانگی ہے کہ پاکستان بھی یمن جنگ میں اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو، مگر پاکستان نے اس وقت سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ یقیناً یہ تنازع ہے مگر اس کا پرامن حل ہونا چاہیے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے اس کا تصفیہ ہو۔ میاں نواز شریف کی اس وقت کی حکومت تھی، دباؤ کافی بڑا تھا، مگر پاکستان نے یہ اس سے دستبردار ہوا کہ وہ اس جنگ کا حصہ بنے گا۔ پارلیمنٹ کا معاملہ ہوا کہ پارلیمنٹ بھی یہ معاملہ پیش کیا جائے گا، اور جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی اس کے بعد پاکستان اس پر عمل درآمد ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ، اور بالخصوص جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جو نقصان اٹھایا ہے، اور جو ماضی میں مختلف غیر ملکوں کی یا دیگر جو ممالک ہیں ان کی جو جنگیں لڑی ہیں، اس سے پاکستان میں تباہی و بربادی اور مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ جو جمہوری حکومت تھی اس نے ہوشمندی کا مظاہرہ کیا اور یہ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ ٹل گیا۔ اب جو جنرل راحیل شریف ہیں، جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ مسلم ممالک کی فوج کے سربراہ ہیں، جو یقیناً کچھ حلقوں کے نزدیک جو شاہی خاندان ہے یا جو عرب ایلیٹ ہے، وہ جو ان کے جو مفادات کا یہ اسلامی فوج تحفظ کر رہی ہے۔ اس کی وجوہات ناظرین جو بھی ہوں، پاکستان یہ سمجھتا ہے، اور پاکستان نے کئی بار دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ سعودی سرزمین پر جب بھی کوئی حملہ کرے گا تو پاکستان مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے گا، اور جو ہمارے حرمین شریفین ہے اور جو مدینہ منورہ ہے اس کی حفاظت کے لیے کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ یہ تو اس معاملے کا ایک پہلو ہے۔ جب ہم دوبارہ اس موضوع پہ آتے ہیں کس طرح سے جو بائیڈن ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اب بارگیننگ سخت کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ معاملات کو اثر نو سے جائزہ لیا جائے۔
جو صدر ٹرمپ، سابق صدر ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے درمیان جو تعلقات تھے وہ بڑے حد تک گرم جوش تھے، اور یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ دونوں شخصیات کے ذاتی تعلقات تھے، ان کے جو کاروباری مفادات ہیں وہ بھی اس حوالے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ محمد بن سلمان جب صدر ٹرمپ موجود تھے اس وقت ان کو کوئی پریشانی، کوئی فکر لاحق نہیں تھی۔ لامحالہ طور پر جب امریکہ کسی ملک کی حمایت کرے گا تو جو دیگر اہم ممالک ہیں، فرانس اور برطانیہ جیسے جو اہم ممالک ہیں، وہ اس کی پشت پناہی کریں گے۔ ایسا ہی ہوا یمن جنگ میں، فرانس اور برطانیہ نے بھی امریکی موقف کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اور سعودی عرب کو سپورٹ دی۔ ناظرین، اب جو بائیڈن انتظامیہ ان تمام امور سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور جو اسلحے کے جو معاہدے کیے گئے تھے عرب ملکوں سے، اس پہ بھی ریویو ہو رہا ہے۔ جو صحافی سعودی صحافی جمال خاشقجی جو قتل کیے گئے تھے استنبول میں، جن کا براہ راست الزام محمد بن سلمان پر لگایا گیا ہے، اب دوبارہ سے وہ معاملہ سعودی عرب میں ٹیک اپ ہوگا۔ سعودی عرب میں پہلے سے ہی یہ مقدمہ چل رہا ہے، اور جو بائیڈن انتظامیہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اس کیس کی تفصیلات کوئی خفیہ نہیں رکھیں گے اور وہ پبلک کریں گے۔ یوں محمد بن سلمان پر ایک اور یہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ محمد بن سلمان کے پاس آپشن کیا ہیں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ چین اور روس کی شکل میں محمد بن سلمان کے پاس یا سعودی عرب کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ جو اسلحہ امریکہ سے لینا چاہ رہا تھا اب وہ روس اور چین سے حاصل کر سکتا ہے۔ چین اور روس کے جو تعلقات امریکہ سے ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یعنی کہ اگر حالات اس نہج پر جاتے ہیں اور سعودی عرب اور امریکہ اس جانب آگے بڑھتے ہیں تو جو گیپ ہمیں نظر آئے گا وہ چین اور روس پر کر سکتے ہیں۔ اس تمام تر تفصیلات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہونے جا رہا ہے اور کل وہ ایک دوسرے کے حلیف کی بجائے حریف نظر آئیں گے۔ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور امریکہ گرمجوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور سب سے جو بڑی بات ہے اور جو بڑی پیش رفت حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہے وہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات میں گرمجوشی ہے۔ جیسا کہ ریکارڈ پر آ چکا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا ہے، دونوں ملکوں نے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یو اے ای اور دیگر جو ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اور یہ اب کھلا راز ہے کہ یہ تمام جو معاملہ ہے یہ سعودی عرب کی بھرپور حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یوں مشرق وسطیٰ میں، عرب دنیا میں سعودی عرب فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اسرائیل کو کہ وہ آگے بڑھے، اور مسلم ممالک کو پر بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر دباؤ بڑھا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں، اسرائیل کو سپیس دیں، اسرائیلیوں کو اپنے ہاں آنے دیں۔ ناظرین، جو ایران کا جو معاملہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جو ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا تھا، مگر جو بائیڈن جو جب صدارت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں، امریکی صدارت کے منصب پر، اب انہوں نے ایسے اشارے دینے شروع کر دیے ہیں کہ وہ ایک بار پھر اس معاہدے کا احیاء چاہتے ہیں اور ایران کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کا حل کے خواہشمند ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان کے معاملے میں بھی مزید کسی جنگ کی متحمل ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اعلانیہ طور پر یہ بیان سامنے آ چکا ہے جو بائیڈن کا کہ طالبان زیادہ پرامن انداز میں اقدامات اٹھائیں اور افغانستان میں امن کو یقینی بنائیں۔ اس سے جو تاثر لیا گیا کہ شاید جو بائیڈن انتظامیہ اس معاہدے سے انحراف کر سکتی ہے جو صدر ٹرمپ اور طالبان کے درمیان ہوا، مگر ایسا عملاً نہیں ہوگا۔ اس وقت جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک طرف اس کی موجودگی افغانستان میں رہے، دوسری طرف جو طالبان ہے اس کے ساتھ جو معاہدہ اس انداز میں اس پر عمل درآمد ہو کہ افغانستان میں امن یقینی ہو۔
پاکستان اور چین کے حوالے سے بھی جو بائیڈن انتظامیہ جب افغانستان کے تناظر میں اس کو دیکھتی ہے تو دونوں کے کردار کو وہ خوشائند قرار دے رہی ہے۔ ایسی رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ جب افغانستان پر پاکستان اور چین کا جو کردار ہے وہ دیکھا گیا تو اس میں یہ واضح طور پر امریکی نئی انتظامیہ نے محسوس کیا کہ امریکہ کے جو عزائم ہیں، جو خواہش ہے، چین اور پاکستان اسی نہج پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ چین اور پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان اور چین کے معاشی مفادات ہیں۔ جو ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ہے وہ کامیابی کے ساتھ اس وقت ہمکنار ہو سکتا ہے جب افغانستان میں امن ہو، یعنی کہ اب یہ تاثر ختم ہو گیا کہ افغانستان میں چین اور پاکستان کوئی منفی کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ وہ اس کا کریڈٹ لے۔ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان اور چین سے کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے یہ آنے والے دنوں میں ہی معلوم پڑے گا، مگر جو تاثر ہے جو پاکستان کا اور چین کا افغانستان کے حوالے سے وہ بہتر ہوا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے وہ بھی بہتر ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ اس بات پر جو بائیڈن انتظامیہ بھی آمادہ ہے کہ افغانستان کے امن کے لیے پاکستان کا کردار کلیدی نوعیت کا ہے۔ پاکستان اپنے معاشی مفادات کا حصول چاہتا ہے۔ پاکستان جو اختلافات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہ رہا ہے۔ اس میں جو نئی پیش رفت ہوئی ہے وہ 5 فروری کو وزیر اعظم عمران خان نے جو کوٹلی میں جو خطاب کیا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ عمران خان نے واضح انداز میں کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا پاکستان حل چاہتا ہے۔ عمران خان نے ایک بار پھر مودی کو پیشکش کی ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کرے۔ جو بات پرائم منسٹر نے اور پاکستان نے زور دے کر کہی کہ جو کشمیری ہیں یہ ان کی مرضی پر انحصار ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں، یہ ایک اہمیت کا حامل نقطہ تھا جو وزیر اعظم عمران خان نے 5 فروری کو آزاد کشمیر کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہا، جس سے یہ امریکہ سمیت دنیا کو یہ پیغام ملا کہ پاکستان جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کی بجائے اس مسئلے کا حل کرنا چاہتا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ جب ریویو کر رہی ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو پرائم منسٹر عمران خان کا یہ جو ان کا بیان ہے یہ یقیناً یہ ان کے زیر غور رہے گا۔ ناظرین، جو امریکہ سپر پاور موجود ہے، مسائل کے باوجود اس کی جو فوجی اہمیت ہے، جو اس کی سیاسی اہمیت ہے، جو اس کی معاشی قوت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو بائیڈن انتظامیہ ہوش مندی کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھا رہی ہے اس میں پسند ناپسند ہمیں اس وقت تک دکھائی نہیں دے رہی۔ جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو مفاد ہے وہ جو بائیڈن کی اولین ترجیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تارکین وطن کا معاملہ ہو، مسلم ممالک کو امریکہ میں داخلے کی اجازت دینے کا معاملہ ہو، ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی توسیع کو، ہر معاملے پر امریکی انتظامیہ منطق اور دلیل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، جو جنوبی ایشیا کے لیے اور امریکہ کے لیے خوشائن قرار دیا جا رہا ہے۔ مزید آنے والے دنوں میں جو بائیڈن اپنے جو کارڈز ہے وہ کھل کر کھیلیں گے، مگر اب جو تازہ ترین جو سعودی عرب کے حوالے سے اور یمن کی جنگ کے حوالے سے جو نکات بیان کیے گئے ہیں اس سے ایک طرف جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تناؤ ہے اس میں کمی آنے کا امکان ہے، دوسرا جو امریکائی صدر کے جو اقدام سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں بھی بہتری کے جو آثار ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہیں۔